اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرافت اس کو کہتے ہیں۔ بنو امیہ تقریباً 1 صدی تک عالم اسلام پر حکمران رہے، لیکن جب بنو عباس نے امیوں کی سلطنت کا تختہ الٹا تو انہوں نے اس بد نصیب خاندان کے لوگوں کو چن چن کر مار ڈالا۔ صرف وہی لوگ زندہ بچے جو کسی نہ کسی طرح چھپ گئے۔ پہلا عباسی خلیفہ عبداللہ ابو العباس صفاح اپنے 4 سالہ دور حکومت میں بنو امیہ کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف رہا۔ اس کی وفات کے بعد ابو جعفر تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے 21 سالہ عہد حکومت میں بنو عباس کی حکومت کو نہ صرف مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا بلکہ اسے بہت عروج پر پہنچایا۔ ابو جعفر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد المہدی تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس وقت عباسی سلطنت میں ہر طرف امن چین تھا اور مشرق میں بنو امیہ کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ اسی مہدی عباسی کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن اس کی ملکہ خیزران اپنے محل میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھی تھی کہ ایک لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر ایک نہایت ہی شکستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، اس عورت کا حسب و نسب دریافت کرو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے غریب عورت سے بہت پوچھا، لیکن اس نے نہ اپنے نسب اور خاندان کا پتہ دیا اور نہ یہ بتایا کہ وہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتی ہے ملکہ سے زبانی کہے گی۔ لونڈی نے اندر آ کر ملکہ کو اس عورت کا جواب سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلیمان بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بنو عباس میں بڑی دانا تسلیم کی جاتی تھیں۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے کہا، ضرور بلاؤ، بھلا دیکھے تو وہ کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ملکہ کے سامنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی تھی۔ اس کے دلکش خد و خال سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل اور بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گداگروں سے بھی بدتر بنا رکھی تھی۔ وہ عورت پہلے تو ملکہ کا رعب اور دبدبہ دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنی امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس عورت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ملکہ خزران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے کڑک کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے اہل خاندان نے عباسیوں پر کیسے خوفناک مظالم ڈھائے؟ اے سنگ دل، کیا تو وہ دن بھول گئی جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس یہ التجا لے کر گئی تھیں کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد بن ابراہیم عباسی کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غارت کرے، تو نے ان معزز اور مظلوم خواتین پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا۔ کیا تیری یہ حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور ناچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ خیریت
اسی میں ہے کہ تم یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ مزنہ ملکہ کی باتیں سن کر بالکل مرعوب نہ ہوئی، بلکہ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، بہن اپنے آپے سے باہر نہ ہو، جو کچھ میں نے کیا خدا سے اس کی سزا پالی۔ خدا کی قسم، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اسی کی سزا میں خدا نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی وقت میں تم سے زیادہ شوخ اور شریر تھی؟ دولت اور حشمیت میرے گھر کی لونڈی تھی۔ مجھے اپنے حسن پر ناز تھا اور تکبر نے مجھے اندھا کر رکھا تھا، مگر تم نے دیکھا کہ جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹ ڈالا۔ خدا نے اپنی تمام نعمتیں مجھ سے چھین لیں۔ اب میں ایک فقیر سے بھی بدتر ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خوش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا۔ ابھی چند ہی قدم جانے پائی تھی کہ ملکہ خزران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے سے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خزران تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بےکس عورت۔ میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں۔ میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔ خزران نے آبدیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دھلا کر اعلیٰ درجے کی پوشاک پہناؤ اور پھر اسے عطر میں بسا کر میرے پاس لاؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ چاند بدلی سے نکل آیا ہے۔ ملکہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی، اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، دسترخوان بچھواؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ آپ پوچھتی کیا ہیں؟ شاید مجھ سے زیادہ اس محل میں اور کوئی بھوکا نہ ہوگا۔ فوراً دسترخوان بچھ گیا۔ مزنہ سیر ہو کر کھا چکی تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ سرد بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ کوئی رشتہ دار بھی دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے ہاں جا پڑوں۔ بس کچھ قرابت ہے تو وہ اسی گھرانے بنو عباس سے ہے۔ ملکہ نے فوراً کہا، مزنہ تم پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو۔ میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو۔ جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کر لیا اور ملکہ نے اس میں تمام ضروریات زندگی اور لونڈی غلام مہیا کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کیے کہ جس طرح جی چاہے خرچ کرو۔ شام کو خلیفہ مہدی زنان خانے میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا۔ ملکہ خزرہ نے اسے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کیا۔ جب اس نے بتایا کہ میں نے مزنہ کو اس طرح جھڑکا اور وہ کہکا لگا کر بے پرواہی کے ساتھ واپس چل دی تو خلیفہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خزرہ تم پر ہزارہ افسوس ہے کہ خدا نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک قیمتی موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان کے لائق نہیں تھی۔ ملکہ نے کہا، امیر المومنین میری پوری بات تو سن لیں۔ اس کے بعد جب اس نے مزنہ کے ساتھ اپنے نیک سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خزرہ کی شرافت کی تعریف کی اور کہا کہ آج سے میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے۔ پھر اس نے اپنی طرف سے بھی مزنہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھیجے اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ آج مجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی ہے۔ اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی مزنہ کی بے حد تعظیم و تکریم کرتا تھا۔
ہادی کے بعد اس کا بھائی ہارون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازے کو شان و شوکت کے ساتھ قبرستان میں پہنچایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔